بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. آج عزت مآب مراد سعید صاحب نے جوش خطابت میں ایک ایسی بات کہی, ایک ایسی بات کا اعتراف کیا جو کہ پچھلے 2.5-3 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. مراد سعید صاحب نے فرمایا کہ عمران خان کارخانے بنانے کے لیے نہیں آیا. پیپلز پارٹی بار بار کہتی رہی ہے کہ عمران خان کارخانے بند کرنے کے لیے آیا ہے. مزدور کے گھر کا چولہا, چلتا ہوا چولہا بند کرنے کے لیے آیا ہے. 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے کے بعد پچھلے 2.25 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں غریبوں کو نوکریوں سے برطرف کرنے کے لیے آیا ہے. 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا, لیکن غریبوں سے جو گھر تھے ان کی چھت چھین لی اور پھر کہتے ہیں 2 نہیں 1 پاکستان. میں مراد سعید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیسا ایک پاکستان ہے, یہ کیسا نیا پاکستان ہے جہاں پر امیر, طاقتور, پاورفل افراد کی اسلام آباد میں جو رہائش ہوتی ہے اس کو تو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے. پنجاب میں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے بوزدار صاحب کے ہاتھوں, لیکن غریب آدمی سے اس کی چھت چھین لی جاتی ہے. ہم نے بار بار کہا ہے کہ خان صاحب 1 نہیں 2 پاکستان میں بلیو کرتے تھے اور انہوں نے عملی اعتبار سے اپنے کام سے ثابت کیا ہے کہ ان کے لیے 1 نہیں 2 پاکستان ہے. 1 پاکستان اپوزیشن کے لیے, 1 پاکستان حکومت کے لیے, 1 پاکستان مزدور کے لیے, کسان کے لیے, دوسرا پاکستان عمران خان صاحب کی ATMs کے لیے. آج جوش خطابت میں مان لیا مراد سعید صاحب نے کہ خان صاحب یہ کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, اور انہوں نے بنیادی طور پر اس بات کا اعتراف کیا جو میں نے پچھلے دنوں خان صاحب کو احتراماً لقب دیا تھا اعلان خان کا. مراد سعید صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ خان صاحب نے اعلانات کیے تھے, وعدے کیے تھے, نہ اعلانوں کو وفا کرنا تھا نہ وعدوں کو وفا کرنا تھا. آج مراد سعید صاحب نے ایک اور بات فرمائی اور کہا کہ نئے پاکستان میں ہم نے صحت کارڈ انسٹیٹیوٹ کیے ہیں جس سے ایک عام آدمی کو مفت علاج دیا جا رہا ہے. اور یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے سندھ حکومت کو نشانہ بنایا اور کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو سندھ میں آتے ہیں ان کو بھی جب علاج کی سہولت استعمال کرنی ہوتی ہے تو وہ صحت کارڈ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اور اعتراف کر لیا کہ خیبر پختونخوا سے لوگ علاج کرانے کے لیے صوبہ سندھ آتے ہیں. اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں, شواہد کے ساتھ کہہ چکا ہوں کہ صوبہ سندھ کے ہسپتالوں میں صرف صوبہ سندھ میں بسنے والے پیشنٹس نہیں آتے بلکہ پاکستان کے طول و عرض سے پیشنٹس آتے ہیں اور ہمارے ہسپتالوں سے مستفید ہوتے ہیں. ہمارے یہ ہسپتال انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. آج مراد سعید صاحب نے اپنے صحت کارڈ کی مارکیٹنگ کے لیے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ صحت کارڈ استعمال کرنے کے لیے کراچی کے ہسپتال آتے ہیں. یعنی کہ جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان کے ہسپتالوں کا اس کا حال آپ کے سامنے ہے.
میں کچھ ہمیشہ بات کرتا ہوں، کچھ نمبرز آپ کو دینا چاہتا ہوں مراد سعید صاحب کی بینیفٹ کے لیے کہ NICVD جو کہ سندھ حکومت پچھلے 10 سال سے چلا رہی ہے، اس میں 2019 اور 20 میں یعنی کہ 2 سالوں میں 24 مہینوں میں 3,34,177 پیشنٹس صوبہ سندھ سے باہر سے آئے. 3,34,177 پیشنٹس، 3,34,177 پیشنٹ جو ہیں وہ صوبہ سندھ سے باہر سے آئے. اس میں خیبر پختونخوا جہاں پچھلے 8 سال سے 3,34,177 2 سال میں 24 مہینوں میں، خیبر پختونخوا جس میں پچھلے 8 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت ہے، فرشتوں کی حکومت ہے، اور جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صحت انصاف کارڈ دے کر لوگوں کو ان کے مسائل حل کیے ہیں، اس خیبر پختونخوا سے پچھلے 2 سالوں میں 38,223 پیشنٹ آئے ہیں. 38,223 پیشنٹس پچھلے 2 سالوں میں خیبر پختونخوا سے صوبہ سندھ آئے ہیں. NICVD 38,223 38,223. یہ صرف خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں میں. پنجاب سے پچھلے 2 سالوں میں 70,187 پیشنٹ صوبہ سندھ آئے NICVD میں علاج کرانے کے لیے. 70,187. بلوچستان سے 2,10,142 پیشنٹس آئے ہیں. آزاد کشمیر سے 9,133 پیشنٹس آئے ہیں، اور گلگت بلتستان سے 6,492 پیشنٹس آئے. یہ 2 سالوں میں صوبہ سندھ کے ہسپتال سارے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں 8 سال سے دودھ و شہد کی ندیاں نہریں بہا دی ہیں، تو یہ کیوں 38,000 پیشنٹس صوبہ سندھ آئے؟ اسی طرح جناح اسپتال میں سائبر نائی فیسلٹی جو ہے، اس کے اندر سارے پاکستان سے، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان سے وہ پیشنٹس آتے ہیں اور وہ مفت علاج سے مستفید ہوتے ہیں. میں ایک نقشہ لے کے آیا ہوں پاکستان کا، جس میں پاکستان کے وہ شہر جہاں سے وہ پیشنٹس جناح اسپتال آ رہے ہیں اور سائبر نائی فیسلٹی سے مستفید ہو رہے ہیں، وہ نقشہ میں لے کے آیا ہوں. پاکستان کی 135 شہر ہیں، 135 سٹیز جہاں کے پیشنٹس جناح اسپتال آتے ہیں اور وہ سائبر نائی کی فیسلٹی سے مستفید ہو رہے ہیں. آپ چاہیں گے میں اس کی ڈیٹ وائز ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تاریخ دے دوں گا، نام دے دوں گا. اس کے ساتھ میں گمبٹ ہسپتال کی بڑی بات کی جاتی ہے. گمبٹ پاکستان کا واحد پبلک سیکٹر اسپتال ہے، گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، جس کے اخراجات سندھ حکومت بیئر کرتی ہے. سالانہ تقریباً 4 ارب روپے سندھ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے. وہاں پر کڈنی، لیور اور کارنیا کا مفت ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے. اور جو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے وہ صرف گمبٹ کے رہنے والے شہری نہیں آتے، خیرپور، تھرپارکر، سکھر کے شہری نہیں آتے، بلکہ پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آتے ہیں. اور میں جگر کی پیوند کاری 200 ابھی تک، آج سے کوئی مہینہ بھر پہلے تک کے میرے پاس اعداد و شمار ہیں، 200 لیور کے ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں، جس میں 114 صوبہ سندھ کے شہری تھے اور 86 کا تعلق پاکستان کے باقی صوبوں سے تھا. میں ان تمام لوگوں کو
کیونکہ یہ لوگ الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں، حقائق پر بلیو نہیں کرتے، اعلانات پر بلیو کرتے ہیں. میں کچھ نام آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. گجرانوالہ پنجاب سے شہناز اختر صاحبہ آئیں. آپ چاہیں گے تو میں NIC یہ ٹیلی فون نمبر دے دوں گا. فیصلہ آباد سے طاہر لطیف صاحب آئے. میاں چنو پنجاب سے بشیر احمد صاحب آئے. جعفر آباد بلوچستان سے محمد حلیم صاحب آئے. گجرات پنجاب سے افضال صاحب آئے. جعفر آباد سے بہرام خان صاحب آئے. صفیہ صاحبہ پنجاب سے آئیں. نصیر آباد بلوچستان سے حاکم علی مکسی صاحب آئے. فیصل آباد پنجاب سے حیدر علی آرائیں آئے. جعفر آباد بلوچستان سے زمان خان بگٹی صاحب آئے. جھل مکسی سے گل حسن صاحب آئے. لیاقت پور پنجاب سے محمد عارف بھٹی آئے. ملتان پنجاب سے فدا حسین میو صاحب آئے. ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے محمد اسماعیل صاحب آئے. چاغی بلوچستان سے طاہر شاہ صاحب آئے. مظفر گڑھ پنجاب سے محمد ماجد صاحب آئے. ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے اسد خان صاحب آئے. رحیم یار خان پنجاب سے سجاد احمد صاحب آئے. ڈی جی خان پنجاب سے اشفاق احمد صاحب آئے. ڈیرہ بگٹی سے علی حسن صاحب آئے. ڈیرہ غازی خان سے میرو خان صاحب آئے. گجرانوالہ پنجاب سے ریاست صاحب آئے. گجرات پنجاب سے آصف جمیل صاحب آئے. اٹک پنجاب سے عبد الرحمان صاحب آئے. ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے کھنری آئے. ڈی جی خان پنجاب سے نجمہ بی بی آئیں. صادق آباد پنجاب سے عاشق محمد طاہر شاہ صاحب آئے. فیصل آباد پنجاب سے ماجد صاحب آئے. پشاور خیبر پختونخوا سے نور خان صاحب آئے. رحیم یار خان پنجاب سے اللہ نواز صاحب آئے. پنجاب سے شاہد حسین صاحب آئے. یہ پوری لسٹ ہمارے پاس ہے. آپ چاہیں گے میں آپ کو CNIC نمبر دوں گا, میں آپ کو ایڈریس دوں گا. یہ ہے وہ انسانیت کی خدمت جو سندھ حکومت کری, اور اس کا کوئی صحت کارڈ ہم ایشو نہیں کرتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص, اس کو لک آفٹر کرنا, اس کا خیال رکھنا, اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ کوالٹی کارڈیک کیئر, لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ, سائبر نائف فیسلٹی, ایمرجنسی فیسلٹی پرووائڈ کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی قوم, اپنی 22 کروڑ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لوگ جو تانے دیتے ہیں, جو صرف اعلانات کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, تھوڑا سا ان کو اعلانات میں تو احساس ہے, کام میں احساس نہیں. میں نے پچھلے دنوں کچھ سوالات اٹھائے تھے, ان سوالات کا جواب آج تک مجھے نہیں ملا. میری بات ان کو ناگوار گزرتی ہے, چونکہ میں حقائق پر مبنی بات کرتا ہوں, میں فیکٹس اینڈ فگرز پر مبنی بات کرتا ہوں. اگر میں نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے 162 ارب روپے کراچی کے لیے وعدہ کیا, تو کیا عمران خان صاحب نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ اگر میں نے بات کی کہ عمران خان صاحب رمضان المبارک کے مہینے میں کراچی تشریف لاتے ہیں اپنے ہسپتال کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے, تو کیا میں نے غلط بات کی؟ اگر میں نے بات کی کہ وزیر اعظم پاکستان نے تھر پارکر میں بیٹھ کے موبائل ہیلتھ یونٹس کا اعلان کیا 1 ارب روپے کے, اور وہ آج تک موبائل ہیلتھ یونٹ نہیں ملے, تو میں نے کیا غلط بات کی؟ کیا میرا حق نہیں ہے بحیثیت پاکستانی یہ سوال اٹھانے کا؟ انہوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے حیدرآباد کی عوام کو چونا لگایا. جب انہوں نے حیدرآباد کی عوام کے لیے ایک وفاقی یونیورسٹی کا افتتاح کر دیا اسلام آباد میں, تو میں نے سوال پوچھا کہ کیا وہ یونیورسٹی مارد وجود میں آ گئی ہے؟
اگر آ گئی ہے تو اس کا کوئی چارٹر جو قومی اسمبلی سے سینٹ سے منظور ہوا ہو وہ دکھا دیں. اگر وہ یونیورسٹی چل پڑی ہے اور حیدرآباد کے نوجوان اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو مجھے کوئی 2-4 نوجوان کا نام بتا دیں جنہوں نے اپنی تعلیم وہاں یونیورسٹی سے حاصل کر لی, یا اگر تعلیم مکمل نہیں کی تو ایڈمیشن لے لیا ہو. اگر میں یہ سوال پوچھتا ہوں تو میں برا ہو جاتا ہوں. سوال کا جواب آپ تہمت لگا کر نہیں دے سکتے, سوال کا جواب آپ حقائق بتا کر کرتے ہیں. تو اگر کہتے ہیں جی سندھ حکومت ہمارے کام میں حائل ہو جاتی ہے. کل ایک ویڈیو چل رہی تھی پی ٹی آئی کا ایک ممبر قومی اسمبلی جس سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کراچی والوں سے, وہ 3 تلوار پر چندہ کا باکس لے کے چل رہا تھا. اگر ہمیں رکاوٹ بننا ہوتا تو ہم رکاوٹ بنتے. ان کے لوگ ہمارے وزراء اعلیٰ کے لیڈران کے ایف جی بناتے ہیں, کیا بناتے ہیں, وہ پوسٹر بنا کے جگہ جگہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے لگاتے ہیں. ہم ان کو روک رہے ہوتے. تو ان کی تمام غلط کام یہ جو کرتے ہیں اس میں ہم ان کو روک نہیں پاتے. لیکن جہاں یہ حیدرآباد میں یونیورسٹی کھولنے جا رہے ہیں تو سندھ حکومت رکاوٹ ہے. اور بھائی آپ نے تو کہا تھا آپ حکومت میں آئیں گے, وہ یاد ہے آپ کو عمران خان صاحب کی بات؟ پاکستانیوں بات سن لو, جس دن تحریک انصاف کی حکومت ہے میں حلف لے رہا ہوں گا بلڈوزر گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے ہوئے ہوں گے, دیواریں گرا دیں گے تاکہ ایک عام آدمی اس میں داخل ہو سکے. تو آپ مجھے بتائیے کون سا عام آدمی وہاں پر رہ رہا ہے؟ اچھا گورنر صاحب وہاں رہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, آپ نے بتایا, تھینک یو. یہ بھی کہا گیا تھا کہ گورنر وہاں نہیں رہیں گے. اچھا اپنے گھر میں نہیں رہتے, گورنر ہاؤس میں رہتے ہیں, اوکے. تو بتا دیں کہ کیا قومی اسمبلی میں سندھ حکومت رکاوٹ ہے ان کو حیدرآباد کی یونیورسٹی کا چارٹر اپروو کرنے میں؟ ہم نے ان کو آئلینڈ دیے تھے جنہوں نے قبضہ کر لیے تھے. ان کے پاس ریڈیو پاکستان کی زمین ہے, ان کے پاس ریلوے کی زمین ہے. وہ ریلوے پہ آپ نے اشتہار نہیں دیکھا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ریلوے کی زمین کو بیچنے جا رہے تھے. یہ نیت نہیں ہے, نیت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بغیر چارٹر اپروو نہیں ہو سکتا کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ چانسلر ہیں. یہاں پر یونیورسٹیز کو رپورٹ کرتے ہیں رانا صاحب, آپ صوبائی سندھ میں کون چانسلر ہے اس وقت؟ گورنر صاحب چانسلر ہیں. وفاقی یونیورسٹی کا چارٹر سندھ حکومت اپروو کرتی ہے کیا؟ وفاقی اردو یونیورسٹی چل رہی ہے کراچی شہر میں, اس کا چارٹر کس نے اپروو کیا ہے؟ وفاقی حکومت. جو وفاقی یونیورسٹی ہے اس کا چارٹر سندھ حکومت کو اپروو نہیں کرنا, ان کی نیت ہوتی چارٹر اپروو کر چکے ہوتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو حقائق سے میلوں دور ہیں, میلوں دور. تو میں زیادہ اور الزامات کی طرف نہیں جاؤں گا, میں صرف گزارشات یہ رکھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص سوال کھڑے کر رہا ہے تو سوال کا جواب حقائق پر دیں. اگر آپ نے حیدرآباد کی یونیورسٹی کے لیے اپنے پی ایچ ڈی پی میں پیسے اپروو کیے تو اپنے بجٹ میں دکھا دیجئے. اگر تھر پارکر کے لیے 1 ارب روپے کے موبائل ہیلتھ یونٹس کے لیے اپنے بجٹ میں آپ نے 1 ارب روپے مختص کیے دکھا دیجئے. اگر کراچی کے لیے پہلے 162 اور اب 1100 ارب اپنے بجٹ میں کہیں اپروو کیے ہیں آپ نے تو مجھے دکھا دیجئے. اور ابھی جو سندھ کے لیے باقی شہروں کے لیے, شمالی سندھ کے لیے, سکھر کے لیے جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے 476 ارب ہیں یا 450 ارب ہیں, اگر وہ کہیں بجٹ میں ریفلیکٹڈ ہیں تو دکھا دیجئے. میں تو صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے کپتان سے کہ آپ نے وعدہ کیا 50 لاکھ نوکریوں کا, نہیں 1 کروڑ نوکریوں کا, 50 لاکھ گھروں کا. وہ میرا اعلان نہیں تھا, وہ آپ کا اعلان تھا, وہ اعلان پورا نہیں ہوا.
آپ نے اعلان کیا جب چینی کی قیمت 75 روپے کلو ہوئی تو آپ نے اعلان کیا کہ میں شوگر مافیا کو نہیں چھوڑوں گا. وہ ایسا انہوں نے پکڑا ہے شوگر مافیا کو کہ چینی نے ماشاءاللہ سینچری کر لی, 110 روپے پر کنسسٹنٹ بیٹنگ کر رہی ہے. اور یوٹیلیٹی سٹور جو کہ وفاقی ادارہ ہے, اس کے باہر پنجاب میں, اسلام آباد میں, پشاور میں آپ کو لمبی لمبی لائنیں نظر آتی ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں اس گرمی میں, رمضان المبارک کے مہینے میں, وہ لائنیں لگا کے کھڑی ہوئی ہیں. یہ ہے آپ کی پرفارمنس, یہ ہے آپ کی کارکردگی وزیر اعظم صاحب. اور اگر ہم سوال پوچھتے ہیں تو ہم برے ہو جاتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا میں برا بننے کو تیار ہوں, کیونکہ آپ کی نااہلی, آپ کے غلط کام, آپ کی عوام دشمن پالیسیز کو پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اجاگر کرتی رہے گی اور آپ کو تنقید کا نشانہ بناتی رہے گی. حیدرآباد یونیورسٹی جو ہے وفاقی یونیورسٹی ہے, اس کی کیا اسمبلی جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے منظور کرنی ہے یا صدر پاکستان نے منظور کرنی ہے؟ اور دوسرا آپ سے پوچھ رہی ہے خبر آج کے اخبارات میں شائع ہوئی ہے سیف ڈیز کے حوالے سے کہ سندھ گورنمنٹ کو غور کر رہی ہے سیف ڈیز 2 سے کم کر کے 1, اور جو اوقات کار ہے مارکیٹوں کا وہ بھی بڑھانے جا رہی ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ تو وہ حکومت ہے جو صوبائی معاملات میں انٹرفیئر کر لیتی ہے اپنے جہاں پہ مقاصد ہوتے ہیں. جب آئلینڈ پر قبضہ کرنا ہوتا ہے تو قانون سازی کر لیتے ہیں سندھ کے آئلینڈز کے اوپر, جزیروں کے اوپر. لیکن جو وفاق کی یونیورسٹی, جو کہ وفاق کی ذمہ داری ہے, جو وفاق کا اعلان ہے, جو وفاقی حکومت کو, صدر مملکت کو وزیر اعظم کی سفارش پر منظور کرنی ہے, اس کا وہ الزام وزیر اعلیٰ سندھ کے اوپر لگا دیتے ہیں. میں واضح کرنا چاہوں گا اگر وہ صوبائی یونیورسٹی ہے تو اس کا چارٹر صوبائی حکومت منظور کرے گی, یہ سندھ اسمبلی منظور کرے گی. اور اگر وہ وفاقی یونیورسٹی ہے تو اس کا چارٹر وفاقی حکومت منظور کرے گی. وفاقی جو ادارے ہیں یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے اس چارٹر کو آپ اپروو کرائیں گے تو وہ نافذ العمل ہو پائے گا. تو اپنی نااہلی کو, اپنی کوتاہی کو ہماری طرف ڈیفلیکٹ نہ کرے. جہاں آپ نے اوقات کی بات کی, ٹائمنگز کی بات کی, میں اس اوقات کی بات نہیں کر رہا, ٹائمنگ والی اوقات کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے حوالے سے یہ فیصلہ این سی او سی کرتی ہے, یہ پالیسی این سی او سی کی جانب سے آتی ہے, جس کے فیصلے عزت مآب جناب اسد عمر صاحب کرتے ہیں, جن کو سب پتہ ہے معیشت کے علاوہ. تو وہ اسد عمر صاحب سے پوچھیں, کیونکہ وہ جو ٹائمنگ دیتے ہیں, وہ جو ڈیز کی بات کرتے ہیں, وہ ہمیں کنوے کیا جاتے ہیں, ہم ان کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. تاجروں نے ہم سے بات کی ہے, تاجروں کا پوائنٹ آف ویو انشاءاللہ این سی او سی کے سامنے ہم پیش کریں گے. اور اگر کرونا کی اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا وے آؤٹ نکل سکتا ہے تو ہم تاجروں کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. یہ کر کے میں آپ ایک اس طرح بتائیے گا کہ اپوزیشن نے پریس کانفرنس کی تھی, اس میں پی ٹی آئی اور این ڈی ایم کا یہ کہنا ہے کہ چارٹر جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. زمین کے لیے اسمبلی جو تھی وہ وزیر اعلیٰ کو بھیجی, زمین کی الاٹمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت نہیں کر رہی ہے حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے. اس میں آپ کہیں گے اچھا دوسرا میں یہ بڑا اچھا سوال ہے. وہ کہتے ہیں چارٹر منظور ہو گیا ہے. میں آپ جیسے ذمہ دار صحافیوں سے پوچھوں گا کہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ چارٹر کہاں ہے. وہ چارٹر اگر منظور ہوا ہے تو قومی اسمبلی میں نظر آ جائے گا, آپ کو سینٹ میں نظر آ جائے گا. دیکھیں یہ ہے وہ غلط بیانی جو کچھ لوگ پچھلے 40 سال سے حیدرآباد اور کراچی کے لوگوں سے 40 سال سے بول رہے ہیں اور کچھ پچھلے 3 سال سے بول رہے ہیں. تو اگر چارٹر منظور ہوا ہے تو کسی کی جیب میں نہیں پڑا ہوگا. آپ نے کہا, انہوں نے کہا, آپ نے کہا, اسد عمر صاحب نے کہا. مجھے بتا دیں چارٹر کہاں ہے اگر چارٹر منظور ہوا ہے. اگر منظور ہو گیا تو میں تو خوش ہوں گا کہ بھائی حیدرآباد کے لیے یونیورسٹی کا چارٹر منظور ہو گیا ہے. اسی میں یہ کر کے سوال آگے یہ تھا کہ 2017 اکتوبر میں وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا تھا گورنمنٹ کالج حیدرآباد کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا. اس حوالے سے کیا ہوا, وہ معاملات کہاں تک گئے, کیا بن گیا, وہ یونیورسٹی بن گئی؟ یہ میں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس کو چیک کر لوں گا. میں اعلان خان نہیں ہوں اور میں غلط بیانی نہیں کرتا. میں چیز کو چیک کروں گا, حقائق کو چیک کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. جو وزیر تعلیم ہے اور وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز ہیں ان سے بات کرنے کے بعد دے آر دا بیسٹ پیپل ٹو کامنٹ آن دیٹ. یہ بتا دیں کہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس میں وفاقی وزراء کو بھی شامل کیا گیا تھا, اسد عمر اور علی ریزوی اس کے ممبر تھے. تو کون سی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی صوبائی
और वफाक की अच्छा ओके हाँ जी 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 तो वो आप अब उनके इजलास होते हुए नजर नहीं आते और उन तरक्याती मंसूबों की क्या सूरत हाल है खासतौर पे जो उस कमेटी में जेर बहस आते हैं? देखिए, जो सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन तमाम चीज़ों के ऊपर सूबाई हुकूमत काम कर रही है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था गुजारिशाती मलीर एक्सप्रेस वे हो गया, मौरीपुर की सड़क हो गई, साइड के सनती एरियाज़ की सड़क हो गई, कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। बल्कि कराची वालों को 4 नए बड़े मंसूबे अगले कुछ रोज़ में इंशाल्लाह उनका इफ्तिताह ईद के बाद कर दिया जाएगा, जिसके अंदर ककरी ग्राउंड की डेवलपमेंट है, जिसमें बोर्ड बेसन को एज अ फूड स्ट्रीट डेवलप करने का सिलसिला है, जिसके अंदर जो हमारा ओल्ड सिटी एरिया पुरानी बिल्डिंग्स हैं सिविल हॉस्पिटल के अतराफ में, उस एरिया को इम्प्रूव करने का प्रोजेक्ट है। और चौथा, हमारे गिजरी का जो पुराना कदीमी इलाके था, उसका जो पुराना फुटबॉल ग्राउंड था, उसको मॉडर्न बुनियादों पर डेवलप करने का प्लान है। तो जो जो इनिशिएटिव सूबाई हुकूमत के थे उसके ऊपर सूबाई हुकूमत काम कर रही है। जिन चैम्पियंस ने ग्रीन लाइन के हवाले से ऐलान किया था, K4 के हवाले से ऐलान किया था, कमिटमेंट की थी, उन ज़रा चैम्पियन से अगर आप पूछ लेंगे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाया तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। कराची में 249 में बाई इलेक्शन हो रहा है, उसमें सिंध हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं उम्मीदवार कि एक तरफ तो आप जो है वो सूबाई वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वहाँ पानी की पाइपलाइन के लिए आपने पाइप डाल दी है, दूसरी तरफ आप कोरोना की सिचुएशन को यूज करके इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि इलेक्शन को मुलतवी कर दीजिए, फिर क्या कहेंगे? देखिए, अगर सिंध हुकूमत किसी पब्लिक के इशू को रिजॉल्व करने के लिए काम कर रही है तो मैं तो समझता हूँ काम हो रहा है, उस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोरोना एक डिफरेंट इशू है, आपके सामने है कि पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना की सिचुएशन जो है वो ख़तरे की तरफ जा रही है। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन पर आ चुकी है। सूबाई सिंध के अंदर पिछले 2 हफ्तों से जो हमारा एवरेज था वो 2% से कम था पॉजिटिविटी रेशो, जो कि अब बढ़ के तकरीबन 6% तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, कहीं ना कहीं इन SOPs की वायलेशन हो रही है, जिसकी वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को समझते हुए इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की थी। इसी तरह की रिक्वेस्ट मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट ने भी, पंजाब में कुछ बाई इलेक्शन हो रहे थे उसके हवाले से भी की थी। तो इसका कोई सियासी एंगल नहीं है, ये प्योरली हेल्थ पर्सपेक्टिव से की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इस इशू को संजीदगी के साथ देखेगा। बिकॉज जो मौजूदा कोरोना वायरस की सिचुएशन है, अगर हमने हंगामी बुनियादों पर इन मामलात को एड्रेस नहीं किया तो सिचुएशन खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। ये करके मैं कल आप भी म्यूनसिपल कमेटी के लिए ट्रैक्टर ट्राली खरीदने का ऐलान किया गया, तो इसको 2 ट्रैक्टर ट्राली है और 4 अरब रुपए का बजट रखा गया है। उसको कंफ्यूजन तो नहीं हुई आप लोग, ये हेलीकॉप्टर ले रहे हैं या बजट ज़्यादा बता दें, क्योंकि हम जमींदार लोग हैं, 50-60 लाख की अच्छी ट्रैक्टर ट्राली आ जाती है, तो 4 अरब रुपए किस हिसाब से रखे गए? अमाउंट इतना शायद अप्रूव नहीं हुआ है, मैं मीटिंग में मौजूद था और फायर ब्रिगेड की भी बात हो रही थी, स्नॉर्कल्स की भी बात हो रही थी, फायर टेंडर्स की भी बात हो रही थी, ट्रैक्टर ट्रॉलरों की भी बात हो रही थी और एक स्पेशल कोई मशीन होती है गार्बेज कलेक्शन वाली, उसकी बात हो रही है। तो एक क्यूमुलेटिव चीज़ थी और तमाम चीज़ों के तखमीना हुआ है और बजट में अप्रूव किया जाएगा। जब बजट में असेंबली में पेश होगा तमाम शवाहिद आपके सामने रखे जाएंगे, जो अच्छी चीज़ होगी उसको अप्रिशिएट करें और अगर कोई गलती होगी तो उसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। मरियम नवाज आ रही है, उन्हें जलसे करने देंगे, वेलकम करेंगे या उन्हें रोकेंगे? देखें, जो कानून का इतलाक सूबे भर में हो रहा है उसका इतलाक होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और अगर उसका इतलाक मेरी पार्टी के ऊपर हो रहा है तो बाकी सियासी जमातों के ऊपर भी होना चाहिए। बट अगर मरियम बीबी कराची तशरीफ़ ला रही है हम उनको वेलकम करेंगे। वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी किए बगैर कोई भी अगर चीज़ करते हैं, हर शख्स को कैंपेन करने का मुकम्मल हक हासिल है, लेकिन जो SOPs हैं और जो गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन की उनको फॉलो करना हम सब के लिए लाजिम और मज़ूम है। बहुत शुक्रिया।